وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے داود کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا، اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کے 3 فضائل بیان فرمائے۔ نمبر 1، حضرت داود علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا۔ نمبر 2، پہاڑوں اور پرندوں کو حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 3، حضرت داود علیہ السلام کے لیے لوہا نرم فرما دیا۔ بڑے فضل سے مراد نبوت اور کتاب ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ملک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد آواز کی خوبصورتی وغیرہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی گئیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے حضرت داود علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا، جبکہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر طرح کے فضل اور فضل کے کمال کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ یا جبالو، اے پہاڑوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں اور اے پرندوں، جب حضرت داود علیہ السلام تسبیح کریں تو تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو۔ چنانچہ جب حضرت داود علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑوں سے بھی تسبیح سنی جاتی اور پرندے جھک آتے۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ حضرت داود علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا کہ جب آپ علیہ السلام کے دست مبارک میں آتا تو موم یا گندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا، اور آپ علیہ السلام اس سے جو چاہتے بغیر آگ کے اور بغیر ٹھوکے پیٹے بنا لیتے۔ حضرت داود علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کرنے کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ علیہ السلام لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکیں، اور جب کوئی ملتا اور آپ علیہ السلام کو پہچان نہ پاتا تو اس سے دریافت کرتے کہ داود کیسا آدمی ہے۔ وہ شخص ان کی تعریف کرتا۔ اس طرح جن سے بھی اپنے بارے میں پوچھتے تو سب لوگ آپ کی تعریف ہی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا۔ حضرت داود علیہ السلام نے اس سے بھی حسب عادت یہی سوال کیا تو فرشتے نے کہا داود ہیں تو بہت ہی اچھے آدمی، کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ اس پر آپ متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا اے خدا کے بندے وہ کون سی خصلت ہے؟ اس نے کہا وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے خیال میں آیا کہ اگر آپ علیہ السلام بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دے جس سے آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کا گزارا کر سکیں اور بیت المال یعنی شاہی خزانے سے آپ علیہ السلام کو بے نیازی ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور آپ علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت کا علم دیا۔ سب سے پہلے زرہ بنانے والے آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ علیہ السلام روزانہ ایک زرہ بناتے اور وہ 4000 درہم میں بکتی تھی۔ اس میں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرماتے اور فقراء اور مساکین پر بھی صدقہ کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔